باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ آج کتاب مبادئ الفقہ میں ہماری گفتگو اور بحث کتاب اور سنت سے کیسے استنباط کریں اس کے ذیل میں ہوگی کہ کتاب و سنت سے حکم کا استنباط کیسے کیا جاتا ہے۔ یشترک کل من القرآن والحدیث فی انہما یخضعان لدراستہ متونہما باعتبارہما نصوص لفظیہ۔ مشترک ہے قرآن و حدیث میں کہ دونوں جو ہیں چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے متون کو جو ہے وہ پڑھا جائے اور دیکھا جائے ان دونوں کے اعتبار سے کہ یہ دونوں کیا ہیں نصوص لفظیہ، نصوص لفظی کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ ولا یختلفان من هذه الجهة الا من جهة ان قول معصوم، یہ دونوں مختلف نہیں ہوتے اس جہت سے مگر یہ کہ الا من جهة ان قول المعصوم علیہ السلام يمكن نقله بالفاظ اخرى، یعنی قرآن اور حدیث یا سنت یا قرآن و حدیث کہیے، یعنی دونوں مختلف نہیں ہوتے لیکن مختلف ہو سکتے ہیں اس جہت سے کہ قول معصوم علیہ السلام کا ممکن ہے نقل کرنا دوسرے الفاظ میں بھی بے الفاظ اخرى غیر الفاظ التي ذکرها معصوم علیہ السلام، یعنی دوسرے الفاظ میں بھی نقل کرنا ممکن ہے، یعنی ان الفاظ میں کہ جن الفاظ میں معصوم علیہ السلام نے نقل نہیں کیا ہے، بیان نہیں کیا ہے، ان کو دوسرے الفاظ میں بھی نقل کر سکتے ہیں۔ لیکنها تعمل نفس المعنى، لیکن یہ ہے کہ وہ نفس معنی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہو۔ فیقضی هذا المتن للدراسہ وهل هو حجہ او لا، بس یہ متن جو ہے چاہتا ہے کس چیز کو، دراسہ کو۔ وهل هو حجہ او لا، اور کیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے قول معصوم۔ واما القرآن، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مختلف نہیں ہیں۔ ہاں اختلاف ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کہ قول معصوم علیہ السلام کو دوسرے الفاظ میں بھی نقل کیا جا سکتا ہے لیکن معنی وہی ہونے چاہیے، معنی نہیں بدلنے چاہیے۔ الفاظ دوسرے اگر ہیں ان کو نقل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پھر اس بات کو چاہتا ہے کہ کیا حجت ہے یا حجت نہیں۔ وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَهُوَ مَنْقُولٌ لَنَا بِالْفَاظِ حرفاً بحرف، لیکن قرآن کریم نقل کیا گیا ہے ہمارے لیے یا ہمارے پاس آیا ہے الفاظ کے ساتھ، حروف کے ساتھ، انہی الفاظ اور حروف کے ساتھ جو اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوئے ہیں یا آئے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ صحیح، یہ کس اعتبار سے تھا، متن کے اعتبار سے۔ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ السَّنَدِ، لیکن سند کے اعتبار سے نہ دیکھیں فَإِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ فِي مُنَاظَرَةِ الْبَحْثِ السَّنَدِ لِقَطِعِّيَّةِ صُدُورِهِ بِالْأَلْفَاظِ، بس قرآن کریم جو ہے وہ بری ہے یا قرآن کریم جو ہے وہ یعنی مخالف ہے اس بات کا کہ اس کے بارے میں سندی بحث کی جائے، کیونکہ اس کی جو قطعیت ہے صدور کے بارے میں وہ اس بات کو منع کرتی ہے، وہ اس بات سے روکتی ہے کہ اس کی بحث کے بارے میں یعنی اس کی سند کے بارے میں بحث کی جائے، کیونکہ وہ قطعی الصدور ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کیا ہے، قطعی الصدور ہے۔ وَلَمْ يُطْرَ عَلَيْهِ النَّقْص وَلَا زِيَادَةَ وَلَا كَمَا عَرِفْتَ، فَلَمْ يَطْرَ عَلَيْهِ النَّقْص، نقص یا یطرا،
اور اس پر اصلاً کوئی اس پر نقص نہیں آیا اور نہ ہی زیادہ ہوا ہے اس میں نہ کوئی نقص طاری ہوا اس پر اور نہ اس پر کوئی زیادہ ہوا جیسے کہ آپ جانتے ہیں. وَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا النَّقْص اس پر کوئی نقص طاری نہیں ہوا کبھی اثر نہیں ہوا اور نہیں زیادہ ہوا یعنی اس میں نہ کمی ہوئی نہ زیادتی ہوئی. فَأَمَّا السُّنَّةُ لیکن سنت فَإِنَّهَا تَخْضَعُ لِلْبَحْثِ السَّنَدِي لِأَجْلِ مَعْرِفَةِ مَا هُوَ صَادِرٌ عَنِ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَمَا لَمْ يَصْدُرْ. لیکن سنت کے بارے میں یہ بات پائی جاتی ہے اور اس میں سندی بحثیں ہوئی ہیں. کیوں؟ لِأَجْلِ مَعْرِفَةِ تاکہ جانا جائے پہچانا جائے ما هو صادر عن المعصوم علیہ السلام یا معصومین علیہ السلام کہ معصومین علیہ السلام سے کیا صادر ہوا ہے تاکہ یہ بات جان لی جائے کہ معصومین علیہ السلام سے کیا صادر ہوا ہے وما لم یصدر اور کیا چیز ان سے صادر نہیں ہوئی ہے. کس لیے بحث کی جاتی ہے اس میں؟ سند میں اس کی حدیث کی یا سنت کی تاکہ یہ جان لیا جائے کہ کیا معصوم علیہ السلام صادر ہوا ہے اور کیا صادر نہیں ہوا ہے. او ما هو حجہ او ما لیس بحجہ اور یہ جان لیا جائے کہ کیا حجت ہے اور کیا حجت نہیں ہے. واضح ہو ٹھیک. تو قرآن و حدیث میں یا سنت میں کیا فرق ہے؟ قرآن اصلاً ہم اس کے بارے میں سند میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن کریم عطی الصدور ہے صحیح. لیکن حدیث شریف میں سنت میں ہم اس کی سند میں بحث کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے جان لیں ہم کہ یہ معصوم سے صادر ہوا ہے یا معصوم سے صادر نہیں ہوا ہے. یہ حجت ہے ہمارے لیے یا حجت نہیں ہے. لیکن قرآن میں ہم ایسی کوئی بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ قطعی الصدور ہے. مصادر الاستنباط استنباط کے مصادر یعنی استنباط کہاں کہاں سے ہوتا ہے. ان میں سے دو آپ پڑھ چکے. احکام شرعی کو کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے دو آپ سمجھ چکے اور پڑھ چکے. پہلا قرآن کریم دوسرا سنت. تیسرا ہے اجماع. کیا ہے؟ اجماع. الاجماع فی اللغہ اجماع لغت کے اعتبار سے کیا ہے؟ العزم. اجماع کے معنی لغت میں کیا ہے؟ عزم. یقال اجمع فلان علی کذا اذا عزم علیہ. کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اجماع کیا ہے ایسے ایسے. تب کہا جاتا ہے جب اس نے اس کا ارادہ کیا ہو, جب اس نے اس کام کا ارادہ کیا ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ اجمع. اس نے اجماع کیا یعنی ارادہ کے عزمہ, جب اس نے اس کام کا یا اس شے کا ارادہ کیا. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ. ٹھیک. وَكَذَلِكَ يُذْكَرُ أَنَّ هَذَا مَعْنِيَ الاتفاق. اور اس طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں کہ اس کے ایک معنی اتفاق کے بھی ہے. کیا ہے کہ اتفاق یعنی اتفاق ہونا. اتفاق بمانے صدفہ نہیں, اتفاق بمانے اجماع, سب کا جمع ہونا کسی بات پر. جی کہہ رہے ہیں وفی الاصطلاح. اور یہ معنی ہے کہ اجماع کے لغت میں کیا معنی ہے اجماع کے؟ عزم. اور اتفاق بھی ہے اس کے معنی. کہہ رہے ہیں اصطلاح میں اتفاق المجتہدین فی عصر من العصور علی امر شرعی. مجتہدین کا کسی زمانے میں کسی ایک امر شرعی پر متفق ہونا.
یہ اس طرح مانا ہے مجتہدین کا کسی زمانے میں، کسی ایک زمانے میں کسی حکم شریع پر متفق ہونا. والاجماع الذی تقول بہ الامامیہ، اور وہ اجماع جس کے بارے میں امامیہ کہتے ہیں، لیس الا ادات تکشف عن رأی المعصوم علیہ السلام. اور جس اجماع کے بارے میں امامیہ بات کرتے ہیں، یعنی مذہب امامیہ بات کرتا ہے، اس اجماع سے مراد کیا ہے؟ اس اجماع سے مراد صرف اور صرف وہ اجماع ہے، یعنی جو یا وہ شے ہے، ادات یعنی وہ شے وسیلہ ہے کہ جو معصوم علیہ السلام کی رائے کو کشف کرتا ہے، جس سے معصوم علیہ السلام کی رائے کشف ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. کیا ہے کہ وسیلہ ہے اجماع امامیہ کے یہاں رائے معصوم کے کشف کا. فَلَيْسَ الْإِجْمَاعُ دَلِيلًا مُسْتَقِلًّا فِي قِبَالِ الْأَدِلَّةِ الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى. پس اجماع دلیل مستقل نہیں ہے باقی تینوں دلیلوں کے مقابلے میں، بلکہ کون سا اجماع حجت ہے، کون سا اجماع مراد ہے امامیہ کے یہاں؟ وہ اجماع کہ جو رائے معصوم کو کشف کرے، وہ اجماع ہے، وہ مقصود المراد ہے. یہ نہیں کہ بس اجماع ہو گیا تو یہ حجت ہے، نہیں، بلکہ وہ اجماع حجت ہے جو رائے معصوم علیہ السلام کو کشف کرے. ادلہ ثلاثہ کون سی باقی؟ قرآن، سنت اور عقل. ان جیسا نہیں ہے یہ حجت ہیں، بلکہ وہ اجماع حجت ہے جو رائے معصوم کو کشف کرے. کما علیہ مذہب الاخری، کما علیہ المذاہب الاخری، جیسے کہ اور دیگر مذاہب اجماع کو حجت مانتے ہیں، ایسے مذہب امامیہ اجماع کو اس طرح حجت نہیں مانتا. اجماع بما ہوا اجماع لا بل لابد ان یکون فیہ رأی المعصوم وینکشف منہ رأی المعصوم وینکشف بہ رأی المعصوم. ایسا اجماع حجت ہے جس کے ذریعے سے رائے معصوم کا انکشاف ہو سکے. اجماع بمانے اجماع حجت نہیں ہے ہمارے یہاں. صحیح. وعلیہ، اور اس بنا پر، یعنی اجماع بمانے اجماع نہیں بلکہ اجماع بمانے کشف رائے معصوم. وعلیہ فمتى ما کشف الاجماع عن رأی المعصوم علیہ السلام، اور اس بنا پر جب اجماع معصوم علیہ السلام کی رائے کو کشف کرے تو وہ کیا ہے؟ ہاں، ما کشف الاجماع عن رأی المعصوم علیہ السلام کو حجہ. اس بنا پر جو ہم نے بیان کیا، اگر وہ ایسا اجماع ہو کہ جو معصوم علیہ السلام کی رائے کا کشف کرے، اسے انکشاف کرے، تو پھر وہ حجت ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً، پھر اجماع حجت نہیں ہوگا. سوال: اذا لم يكن الاجماع من مصادر التشریع فلماذا عده فقهاء اشیاء منها. کہتے ہیں اگر اجماع مصادر تشریع میں سے نہیں ہے تو پھر فقہاء شیعہ نے اسے مصادر تشریع میں شمار کیوں کیا؟ سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہ جب اجماع مصادر تشریع میں سے نہیں ہے تو پھر فقہاء شیعہ نے اسے مصادر تشریع میں شمار کیوں کیا ہے؟
جواب قد اجاب الشیخ الانصاری رضوان اللہ تعالیٰ علی هذا التساؤل بما محصل ہو. شیخ انصاری نے جواب دیا ہے اس سوال کا جس کا محصل یہ ہے ان عد الاجماع من مسائل التشریفیہ ضرب من التسامح. اجماع کا مصادر تشریح میں شمار کرنا یہ ایک قسم ہے تسامح کی. تسامح ہے لأن اجماع اس لیے کہ اجماع جو ہے یکشف ما توافر الشروط ان وجود الدلیل. کیا کرتا ہے اجماع؟ کشف کرتا ہے شروط کے پائے جانے کے ساتھ دلیل کے وجود کو. فسمیا پس اس کا نام رکھا جاتا ہے فسمیا المجموع پس نام رکھا جاتا ہے سب کا من الکاشف والمکشوف. کاشف اور مکشوف کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل کہا جاتا ہے. اما کیف یکشف الاجماع عن المعصوم. لیکن معصوم کی رائے کو یہ کیسے کشف کرتا ہے اجماع؟ یہ سوال ہے. رائے معصوم کو کیسے کشف کرتا ہے یہ سوال ہے. اور اس کا جواب جو ہے وہ مختلف آراء سے دیا گیا ہے جو انشاءاللہ کل آئے گا. اور کل آئے گی وہ آراء انشاءاللہ اس سے کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.